قرآن کی عظمت تو بیٹھے نا, قرآن جو کہے گا آپ اس کو ویلیو تو دو. اب قرآن بتاتا ہے کہ اللہ بتاتا ہے, قرآن کا مطلب کون بتاتا ہے؟ اللہ. الحم سے لے کے والناس تک ہر بات اس کی درست ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی, جو قاری صاحب نے آج آیت پڑھی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہوتی تو روبوٹ میں جان کیوں نہیں پڑ گئی بھائی؟ ساری دنیا کے سارے انسان بھی روبوٹ کو زندہ نہیں کر پا رہے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں جو حیات پیدا کرتا ہوں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں بنایا میں نے تمہیں؟ بہت اہم آیت ہے, آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جی 10 بجے سے زیادہ تو ہمارے جاپانی کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب. تو باہر بھی آواز جا رہی ہے کہ نکلتے ہیں. اچھا بھائی ایک ایک کر کے نکلیں, بس میں سمیٹ رہا ہوں. 10 بجے سے زیادہ ابھی 10 بجنے والے, تو مجھے پہلے بتا دیتے نا. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتا ہے. تو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے. جو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے نا. وہ کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا چلو آخر سے سنا, تو کہتے ہیں از کالڈ نیوٹنز لا. تو آخر سے ہوتا ہے, تو اصل تو آخر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں. ترقی اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا. کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا. وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ بے وفا. کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا, شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا. وہ گاڈ اس میں سافٹ ویئر بہادری والے. اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے. بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں. اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے. تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہو, میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے. لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں, ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے, اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں, کوئی گناہ, بھائی بچوں کو کنٹرول کرے نا, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے, آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا. وہ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں, سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں, میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا, مجھے بھی تو دیکھنا. آپ ان کو لے جائیں. تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا. وہ قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے, برداشت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے, اس پر اللہ کی لعنت. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا, نارمل ہے یار, آپ بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا, اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو
یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے, اتنی اچھی تنخواہیں, تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یار تف ہے تمہارے اوپر, لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے, تف ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بہترین آپشن تھا یار, وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں, اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے, اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے, اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے, بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا, جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو, خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے, گاؤں میں کسی نے بائک خریدی, تو آپ کو پتا گاؤں میں کوئی کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے, یار وہاں جانا ہے, یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے, بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی, میں پیٹرول ڈال دوں گا. جو پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا پھر, چل بھائی لے جا. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا, بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی, میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا کہنے بھائی ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لے. بائک میں سب کچھ پیٹرول. تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا, تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا, سب کچھ ترقی نہیں ہوتی, سب کچھ صحت نہیں ہوتی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو, آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا, ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے, ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا. آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا, جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا, جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا, میں ڈالا ہوں وہاں پہ. بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا, وہ تو بولیں گے. دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے, لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں, اچھائی کا. ہومو سیکسولیٹی, جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو. تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ, وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے, شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے, وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا, جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں, انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے, لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے, انلیگل ہے تو کیا ہے, بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے, لیگل ہو یا انلیگل ہو, لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے, جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو, گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے, لیول میں پی ہے تو اچھی ہے. اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا, شراب پی کے آیا تھا, وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا, اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا, بتا انہیں کو نکال لیا. تو شرابی سے پوچھو گے, دنیا سے پوچھو گے, وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے, اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے, ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا نجس ہے, ناپاک ہے, کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی, پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے, یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے, جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوجوا الودود الولود, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. نسل
کہ کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا, نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے, پسند. اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلاننگ والوں کے جتنے نعرے اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے پڑیں گے. بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آتے ہیں لوگ افلاطون بن کے, آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا, تو دیکھو جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا, اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ فنا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں وہ. جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کیوں؟ اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو یہاں چپلی کباب کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو یہاں گھسنے دیتے یہ لوگ؟ کہتے ہیں بھائی تم دیسی لوگ ہو یار, یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو تم. تو اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے؟ نسل روکنے کا, بڑھانے کا. پھر اسلام نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے رشتہ داری کو, خونی رشتوں کو. دوست پر اللہ نے بھائی کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ گرل فرینڈ پر اللہ نے کس کو ترجیح دی ہے؟ منہ سے بول لے, کس کو؟ بیوی کو. گرل فرینڈ سے ہنس کے بات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا. گرل فرینڈ سے پوچھو گے تو وہ کہے گی کہ میرا بوائے فرینڈ بہت اچھا ہے, مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہے گا بہت برا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا, انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ, پتہ نہیں وسیم نام پہ, کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے. نام شکیل رکھا ہوا ہے, نکلتی شکیلہ ہے وہ. نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے, جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے تو وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں, آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا, تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا, یہ تو نمازی پرہیزگار قسم کا یہ تو نہیں چاہیے ہمیں, تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے, جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا, فیس بک پہ کہیں مضمون تھا, ماڈرن خاتون ہے, اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو. یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم ہی کسی طرح سے پسند کر لو, کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو. یار یہ حالات ہو گئے. تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے. گرل فرینڈ بولو, یہ رشتہ مانتی نہیں ہے, اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام اولاد کا قائل ہے, خاندان کا قائل ہے, رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے, اللہ کی عبادت کا قائل ہے. یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے. جو ان کی خوبیاں ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہیں, وہ لے لو ان سے. بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے, تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی. مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے, تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے. آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے, اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا, تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے, آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے. ٹیکس پہ آپ نے پابندی سے دینا ہے, لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے. یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. وقت میرے پاس کیونکہ محدود تھا, 10 بجے انہوں نے بتایا کہ بیان ختم کرنا ہے آپ نے, اور 10:11 ہو گئے, اس لیے میں اپنی بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھے پہلے بتاتے نا تو میں پھر اسی حساب سے چلا لیتا اس کو. مجھے بتایا گیا کہ ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس, مجھے بتایا گیا. اچھا دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام کو دل سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی تبلیغ میں اور علماء کے ساتھ اور دینی جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑا کریں, ان نسلوں کی حفاظت کریں اور رشتہ داری کو جوڑیں. یہاں پہ آپ
سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس سے کیا ہوگا؟ ترقی تو آپ کو ویسے ہی مل گئی ہے، حکمران بھی یہاں کرپٹ نہیں ہے، جو چیز کمی ہے وہ آپ کی کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، تو آپ کی لائف ان سے زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر